السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بزدلی، غداری اور ملک دشمنی اس سے پہلے ایسی کبھی نہیں ہوئی جیسی اب ہو رہی ہے۔ سب کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ جیل میں بیٹھے ایک شخص کے بارے میں تانے دیے جاتے ہیں کہ وہ امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے، اور اس مرد کلندر نے کبھی ایک بار بھی امریکہ سے مدد نہیں مانگی۔ وہ تو اوورسیز پاکستانی اپنے تئیں کوشش کر رہے تھے، لیکن اب اس قدر ظلم اور جبر کے بعد اپنے برادر اسلامی ملک پر حملے کے باوجود نام تک لینے کی جرت نہیں ہے ان بزدلوں میں، اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم غزوہ ہند لڑیں گے۔ ناظرین کرام، پریس ریلیز جو جاری ہوئی ہے بڑی شرمناک ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے فیصلہ سازوں کے لیے اور ان کی لائی گئی فارم 47 کی سرکار کے لیے۔ یہ پڑھ کے خون کھول اٹھایا، میں پڑھوں گا، آپ کو سناؤں گا، لیکن پہلے ذکر کر دوں کہ ایران نے بہت بڑا حملہ کیا قطر کے اندر جو US ایئر بیس ہیں وہاں پہ۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ انٹرسیپٹ کر لیا گیا ہے ایران، امریکہ کے جو پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم ہے اس نے امریکی میزائلز کو روک لیا ہے۔ شاید کوئی ایک آدھ امپیکٹ کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ تھرو ہوا ہے۔ صرف 6 بیلسٹک میزائل کا استعمال ہوا، 6 بھی بہت بڑا حملہ ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ اور عراق میں بھی کوئی ہلچل نظر آ رہی ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ ایران اپنا نشانہ سیدھا رکھے گا اور یہ مسلم ممالک میں امریکی ایئر بیسز پر نہیں جائے گا، لیکن ظاہر ہے ان کی اپنی سوچ ہے، وہ جو بھی سوچیں اس کا نتیجہ ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اگر تو ایران یہ ریٹیلیشن کرتا ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ امریکہ ریٹیلیٹ نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے کہ بات مذاکرات کی طرف چلی جائے اور معاملات طے ہونے کی طرف جائیں۔ کل پھر اسرائیل نے فورڈو کی جو فیسیلٹی ہے جس پہ امریکہ نے B-2 طیاروں کے ذریعے بنکر بسٹر بم گرائے تھے، دوبارہ اس کے آنے اور جانے والے رستوں پہ اسرائیل نے بمباری کی ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیسیلٹی تباہ ہو گئی ہے تو بمباری کیوں کر رہا ہے اسرائیل، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فیسیلٹی پوری طرح تباہ نہیں ہوئی، ہاں اس کا نقصان ضرور ہوا، اور میں تفصیلات آپ کو کل کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ لیکن تباہ مکمل ہو جاتی تو اسرائیل کو دوبارہ وہاں جانے والے رستوں پر کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے، اس ٹائم حالات گھمبیر ہیں، ٹرمپ کو نظر آ رہا ہے کہ شاید ایران حملہ کرے گا، اور ظاہر ہے انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں تو ٹرمپ نے پہلے ہی وارننگ جاری کر دی کہ خبردار، تیل کی قیمتوں کو تم لوگوں نے زیادہ نہیں کرنا، تم سب پر میں نظر رکھے ہوئے ہوں۔ یہ ٹرمپ نے بیان دیا۔ ٹرمپ کا بیان اتنا تگڑا تھا کہ یکدم جس وقت یہ بیان آیا $1 قیمت بڑھنے کی بجائے کم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا بہت تگڑا بیان آیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ایران نے آپ سے مدد مانگی ہے تو انہوں نے اشارہ ایسے دیا کہ جیسے ایران کی وہ مدد کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بتانے والے نہیں ہیں کہ کیسے مدد کر رہے ہیں۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ روس نے باقاعدہ ایران کی مدد شروع کر دی ہے۔ چین کہاں کھڑا ہے؟ ابھی تک چین کا صرف ایک بیان دیکھنے کو ملا کہ جو ابنائے ہرمز والا رستہ ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے، اس سے تجارت کو بڑا مسئلہ ہوگا۔ باقی دنیا کے ممالک بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ امریکہ نے چین سے رابطہ کیا تھا کہ آپ ایران کو کنونس کریں کہ وہ یہ بند نہ کرے۔ تو یہ صورتحال گھمبیر ترین ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایسے میں پاکستان جو واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے اس کا شرمناک ترین رویہ سامنے آ رہا ہے۔ کیسے انہوں نے ایک بار پھر پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، خنجر گھونپا ہے، میں بتاتا ہوں۔ یہ سید طلعت حسین ٹاؤٹ، ان کو بھی اعتراض ہے اس پر، اور اس نے بھی سیاست مارکنگ کی ہوئی ہے۔ اب جو یہ جو جاری ہوا ہے اعلامیہ، شہباز شریف کی سربراہی میں جو کمیٹی میٹنگ بلائی گئی اس میں ایران پر حملہ کس ملک نے کیا؟ پریس ریلیز میں اس کا ذکر تک نہیں ہے سوائے اسرائیل کے۔ اب امریکہ ہمارے لیے ریڈ لائن بن گیا ہے جو ہم کراس نہیں کر سکتے، ذکر نہیں کر سکے، مذمت نہیں کر سکے امریکہ کی۔ یہ کہہ دیا کہ کوئی حملہ ہوا تھا، کسی فریق نے کیا تھا، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن ملک کا نام نہیں ہے، ٹرمپ کی مذمت نہیں ہے، امریکہ کی مذمت نہیں ہے۔ یہ دوستیاں، یہ یاریاں پاکستان کو بڑی مہنگی پڑنے والی ہیں، امہ کو بڑی مہنگی پڑنے والی ہیں۔ پاکستان اگر کنسٹرکٹیو کردار ادا کرتا تو ایران قطر پر میزائل نہ داغتا، کیونکہ ایران پاکستان کا سہارا ہونا تھا، تو سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہونی تھی۔ لیکن پاکستان اس ٹائم امریکہ کا دم چھلا بن کے چل رہا ہے، اور اس ٹائم سے نہیں چل رہا، پچھلے 3 سالوں سے، خاص طور پر جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے۔ میں آپ کو مسلسل لگا کر رہا ہوں کہ بہت بڑے بڑے کام ہونے تھے جو رکے ہوئے تھے۔
اب دیکھیں ذرا، کوئی نام نہیں لیا گیا، پاکستان نے بڑی خاموشی سے ٹائٹ روپ پہ چلتے ہوئے یہ بیان دیا، جہاں ہمارا آرمی چیف بیٹھا ہو، چیئرمین جوائنٹ چیف بیٹھا ہو، ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھا ہو، نیول چیف ہو، ایئر چیف ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر خارجہ بیٹھا ہو، وزیر دفاع بیٹھا ہو، ایسی جگہ سے ایسا بیان آنا جب آپ ایک ملک کی مذمت نہیں کر سکتے جس نے اتنا بڑا غیر قانونی کام کیا ہے، اس سے زیادہ شرمندگی کسی اور چیز کی ہو نہیں سکتی، لیکن یہ کمپنی شرم سے عاری ہو چکی ہے۔ نام لینے کی بجائے کس طرح سے ڈیفلیکٹ کیا گیا سچویشن کو۔ اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ امریکن لنچ پر ملاقات کے بعد امریکی آشیرواد حاصل ہوا، بدلے میں ادھر سے تعاون کا یقین دلایا گیا، اور اب اس کو اور تقویت ملتی ہے کہ وہاں بادشاہ گارنٹیاں دے کر آیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے اس نے امریکہ کی مذمت تک نہیں کی۔ کوئی گنجائش اب باقی ہے؟ اب تو پتہ چل گیا نا۔ اگر نہیں یقین تو اس بیان سے آپ لوگ مجھے امریکہ کی مذمت ڈھونڈ کے دکھا دیں۔ ہلکے سے الفاظ میں کر دیتے کہ امریکہ کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے یو ایس کا لفظ تک استعمال نہیں کیا۔ ہاں یہ ضرور کہا کہ امریکہ تو مذاکرات بڑے اچھے کر رہا تھا ایران کے ساتھ، تو دبے لفظوں میں امریکہ کی تعریف کی ہے۔ یہاں سے امریکہ کے خلاف بات نہیں ہو سکی۔ یہ بزدلی پاکستان اور امہ کو بڑی مہنگی پڑے گی اور پڑ بھی رہی ہے۔ اب اس جنگ نے آگے کس طرف جانا ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹے طے کریں گے۔ ایک طرف مذاکرات کی جو ہے وہ خبر آ رہی ہے کہ گو کہ مذاکرات ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ ایران نے قطر پر جو میزائل فائر کیے ہیں، عراق پر جو فائرنگ کی اطلاعات ہیں، اب اگر جواب میں دوبارہ امریکہ اپنی ایئر بیسز استعمال کرتا ہے عرب ممالک میں اور حملہ کرتا ہے، کیونکہ ٹرمپ یہ واضح کر چکا ہے کہ ہم نے رجیم چینج کرنا ہے، جبکہ نیتن یاہو بھی یہ کہہ چکا ہے کہ ہم رجیم چینج کرنا تو نہیں چاہتے، لیکن اس کے رزلٹ میں رجیم چینج ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، یہ اس کا بائی پروڈکٹ ہو سکتا ہے۔ تو سوچ ان کی بھی یہی ہے کہ رجیم چینج ہی ہم نے کرنا ہے، تو رجیم چینج میں پاکستان کی پوری مدد چاہیے۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ ہم نے امریکہ کی مذمت کیوں نہیں کی، کیونکہ ہم مدد کا یقین دلا آئے ہیں رجیم چینج آپریشن میں۔ اب ایران نے یہ ٹرکی واٹر نیویگیٹ کرنے ہیں، چین اور روس کو ملا کے ایران نے رجیم چینج کو روکنا ہے۔ اگر رجیم چینج ہو جاتا ہے تو وہی حال ہوگا جو لیبیا کا ہوا، جو شام کا ہوا یا ہو رہا ہے، کہ کیسے وہاں پر ایک اسرائیلی ٹاؤٹ انسٹال کر دیا گیا ہے۔ یہی حال پھر ایران کا ہونا ہے کہ پورا ملک ٹاؤٹ بنا دیا جائے گا اسرائیل کا۔ اور یہ پاکستانی یہاں پہ بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کہ اگر یہاں پہ موساد آ کر بیٹھ گئی، سی آئی اے آ کے بیٹھ گیا جہاں پر ایران ہے ابھی، تو آپ کے بھی برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ یہ بالکل بھی گیس کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا نجومی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایران کے بعد اگلا نمبر کس کا ہے۔ بالکل نجومی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو مستقبل کا حال جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی غیب کے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران کے بعد اگلا نمبر کس کا ہے، بچے سے سوال کر لیں، آپ کو 10 سالہ بچہ بتا دے گا کہ اگلا نمبر کس کا ہے۔ لیکن ان فیصلہ سازوں کو لگتا ہے کہ کیونکہ ہم تلوے چاٹ رہے ہیں، کیونکہ ہم لیٹے ہوئے ہیں، تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ ان کی بھول ہے اور یہ پچھتائیں گے جو رستہ انہوں نے چنا ہے۔ میں آپ کو مسلسل آگاہ کر رہا ہوں کہ ان کا رستہ بہت ہی نقصان دہ رستہ ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ پاکستان کے اندر فساد کی صورت میں کس طرح نکلتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔